بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا جو وظیفہ جو عمل بتا رہا ہوں، سننے کے بعد یہ نہ کہنا کہ میں ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کی دکانیں بند کرانے لگا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ شفا اور شفا میں فرق ہے، تو اس لیے یہ سب اس کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس کو کس حال میں رکھتا ہے۔ لیکن قرآنی وظائف کو سن کر، قرآنی آیات کو سن کر، قرآنی دعاؤں کو سن کر، احادیث کو سن کر، بزرگان دین کے اقوال کو، ان کی باتوں کو سن کر مذاق اڑانا، یہ خود سمجھ لیں کہ اس کا حکم کیا ہے شرعی طور پر۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کیا تم اللہ کی اور اس کے رسول کی آیات کو، نشانیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو؟ اور بے شمار جگہ پہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک ہے سامنے، سورہ التغابن میں فرماتا ہے اللہ، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے۔ آگے وہ کہتے وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا یہ آدمی ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، کافر ہو گئے، پیٹ پھیری، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ نے بھی بے نیازی کو لازم کر دیا۔ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا، کیا اس مولوی کے وظیفہ بتانے سے یہ ہمارا کام ہو جائے گا؟ اگر وظائف سے ہی کام ہے تو پھر سارے لوگ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابعث اللہ احاظ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی رسول جب قرآن سناتے، وحی جبریل کا بتاتے، تو یہ کہتے یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی مذاق کے انداز میں، مذاق کے انداز میں۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، احاظ الذی یذکر آلہاتکم وہم بذکر الرحمن، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیض لینا ہو، ہدایت لینی ہو، تو قرآنی آیات کو سن کر آمنا و صدقنا کہنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دین کے اندر، شرع کے اندر ایسی باریکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ شرک جلی تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود جاننا، اور شرک خفی ایک ایسی چیز ہے کہ چٹیل چٹان پر رات کے اندھیرے میں ایک چیونٹی جس طرح چلے اور اس کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، اس کی طرح شرک خفی ہے۔ اور چیونٹی تو دن کی روجالے میں، دن کی روشنی میں چلے تو اس کے پاؤں کے نشان نظر آتے، چاہے جائے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چٹیل چٹان پہ چلے اور اس کے پاؤں کے نشان نظر آئیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ ایک پیر صاحب کے ہاتھ ایک لینڈ لارڈ قسم کا بندہ مرید ہو گیا، 4 سال تک اسے کوئی فیض نہ ملا۔ وہ آیا اپنے پیر کے پاس اور کہا کہ حضرت مجھے تو کوئی فیض نہیں ملا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا شرک کرتے ہو۔ اور تقریباً 2 دن پہلے سفر پہ تھا تو ایک ڈرائیور کے ساتھ اتنی بڑی داڑھی رکھی اور اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل کہلوا رہا تھا، کہتا ہے بے شک میں ڈرائیور ہوں لیکن میں عالم ہوں، فاضل ہوں۔ عالم فاضل کا مطلب کہ مولویوں کی تقریریں سن سن کے میں بھی وہ واقعات یاد کر کے نا، تو ہوتا ہے قرآن کا لفظ کوئی ثابت کر دے
کہ اس میں پیر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت پیر جو ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے، پیرانہ سالی بڑھاپے کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں۔ قرآن میں تو پے کا لفظ ہی نہیں آتا، تو کہاں سے ثابت کریں گے لوگ؟ وہاں پیر مانی ولی کا لفظ ہے۔ بہرحال باتیں فضول ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ مجھے فیض نہیں ملا، تو پیر صاحب نے کہا شرک کرتے ہو۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ اس کے سبحان اللہ کہنے کا انداز یہ تھا۔ پیر صاحب نے کہا یہ بھی آپ کا شرک ہے، جاؤ بازار سے اخروٹ مانگو بھیک میں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں اور بھیک مانگوں؟ اس نے کہا یہی تو بات ہے، یہاں کچھ لینا ہوتا ہے نا، سر کو جھکانا ہوتا ہے، استاد کے سامنے زانو تلمس گٹے گوڈے بچھا کے نا گردن جھکا کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھ سے کسی کو بھی دیکھیں جو قرآن پڑھ رہا ہو، جو حدیث پڑھ رہا ہو، جو قرآنی دعائیں اور احادیث صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہو، تو ایسے میں اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں۔ ڈی رسپیکٹ بندہ جو ہوتا ہے نا، ڈس رسپیکٹ، وہ کیا کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، میں نہیں کہتا، میں اپنے بارے میں نہیں، میں جب یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، مختلف ایسے لوگوں کی باتیں دیکھتا ہوں، اور خصوصاً علماء کے اوپر جو کمنٹس کیے جاتے ہیں، جو اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، جو اپنے معافی ضمیر کو وہاں ظاہر کیا جاتا ہے، تو مجھے تو پھر ایک ہی بات یاد آتی ہے، یترشح لینا بما فیہ، برتن کے اندر وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ یہ ضمناً ایک میسیج دے رہا ہوں، آج کل ہماری اخلاقیات کا تختہ دڑن ہوا ہے، بہت ہم اخلاقیات کے لحاظ سے گر گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ۔ سب مخلوق اللہ کی ہے، اس کے پرتاؤ، اس کے تجلیات جس پہ جس طرح پڑھتے ہیں وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے قرب میں جگہ دے۔ تو وہ جو وظیفہ بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 7 سلام، قرآن پاک کی 7 آیات آتی ہیں جو سلام ان سے شروع ہوتی ہیں، اور ان سلام ان میں سے اگر صرف سورہ یاسین کے اندر جو سلام قول من رب الرحیم آتا ہے اسی کو اپنا لیں۔ یہ سورہ یاسین کا دل ہے، جس طرح سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس طرح سورہ یاسین کا دل یہ سلام قول من رب الرحیم ہے۔ اس کو لکھ کر پاس رکھیں، اس کو دم کر کے اپنے اوپر پڑھیں، دم کریں، اس کو لکھ کر گول کر پانی میں پلائیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام آبی، خاکی، بادی، ہوائی، چاروں عناصر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی جادو جنات ہیں وہ سلام علی نوح فی العالمین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، گارنٹی ہے یہ بات۔ اور یہ بات بار بار بتاتا ہوں، جادو جنات کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، حکیم کے پاس نہیں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا، میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، ان چیزوں پہ میں بلیو نہیں کرتی۔ امریکہ چلے جانا، کینیڈا چلے جانا، یورپ چلے جانا یا کسی ملک میں چلے جانا تعلیم یافتہ ہونے کی علامت یہ نہیں ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں نا کہ تعلیم کیا ہے؟ بندہ قدر کرنا جانتا ہو، عزت کرنا جانتا ہو، اچھی بلائی بری بات کی پرکھ کرنا جانتا ہو، تعلیم یہ ہے۔ وہ ان پڑھ لوگ جو ورکشاپوں میں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ان کے پاس ہنر ہے، بھیک نہیں مانگتے۔ اور آج پڑھی لکھی دنیا انگوٹھے پہ آ گئی ہے، کہیں بھی چلے جائیں سائن کرانے سے پہلے، دستخط کرانے سے پہلے انگوٹھا لگوائیں گے، جس کو انگوٹھا چھاپ کہا کرتے تھے نا، ان پڑھ کے نام سے تعبیر کرتے تھے، وہ اب انگوٹھے پہ آ گئے ہیں۔ تعلیم کی قدر بس یہی رہ گئی ہے۔ یہ تو شروع سے انگوٹھا چلا رہا ہے، اس تعلیم نے آ کر اس انگوٹھے کو ختم کر دیا، سائن کریں، سگنیچر آپ کے نہیں مل رہے، میچ نہیں کر رہے۔ یہ ایسی میچنگ ہے
ابھی موجودہ آبادی 7.5 ارب سے زیادہ ہے اور کسی کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. پھر کیا ہے؟ قرآن میں ہے اس کا ذکر، ڈگریوں کا ذکر ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. پڑھا نا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی. سلام علی موسیٰ و ہارون، دریا پھٹ گیا، خشکی ظاہر ہوئی، سورج کی کرنیں وہاں پڑیں، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ کے چاہنے والوں کو نجات ملی. سلام علی الیاسین، جو بتوں بال اور بک کی عبادت کرتے تھے، وہاں دعوت دی گئی. حضرت الیاسین، سلام علی الیاسین. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہ جو نیک لوگ تقوی والے جنت کے پاس جائیں گے، دروازے کھلیں گے، ان سے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور سورہ قدر میں سلام حیا کا لفظ ہے. یہ 7 سلام لکھ کر اگر بیمار کو پلائے جائیں، دم کیے جائیں، ان کا ورد کیا جائے، جادو جنات کے علاوہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں ہٹ جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو بھی لکھا جائے، درود شفا کو بھی لکھا جائے، جسے کہتے ہیں نا جتنی شکر ڈالے گا اتنی میٹھا ہوتا جائے گا، اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. آپ ان 7 سلاموں میں سے کسی ایک سلام کو بھی اپنا ورد بنا لیں. خصوصاً عورتوں کے جو امراض شکم ہوتے ہیں، عورتوں کے امراض ہیں حیض و استحاضہ کے، پاکی ناپاکی کے، ان کو لکھ کر گول کر پینے سے، شہد میں ڈال کر گول لیں، پی لیں، عرق گلاب میں، تازہ پانی میں، زمزم میں، کسی بھی پانی میں ڈال کے گول کے ان کو لکھ کے پی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امراض جسمانی رفع دفع ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے وہ کمالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. 7 آیتیں ہیں، 7 زمینوں کے اندر اور 7 آسمانوں کے اندر جو خزانے ہیں وہ اس کی ایک ایک آیت میں موجود ہیں. پہلی آیت میں پہلا آسمان، دوسری آیت میں دوسرا، تیسری میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا، اسی طرح پہلی آیت میں پہلی زمین، دوسری میں دوسری، اوپر جو ہے نیچے دائیں، 14 طبق جس کو کہتے ہیں. ان 7 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیے ہیں؟ بند کر دیے ہیں. جو اس کو مانے فائدہ پائے، جو اس کو نہ مانے اس کی اپنی مرضی، طنز کرے تنقید کرے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھ کر، بیانات کو دیکھ کر، ان کے فوائد و نقصانات کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ آج مولوی نے بھی اپنی قدر و قیمت کم کر دی ہے. پیسے کی دوڑ میں ایسے لگے ہیں نا. مجھ سے ایک آدمی کمنٹس کر کے پوچھا، سوال کرتا ہے آپ ارب پتی ہیں، یہ وظیفہ بتایا تو آپ ارب پتی ہیں، آپ کتنے کا امیر ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، مقروض نہیں ہوں، کسی کا ایک پیسہ قرض کے طور پر دینا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوں. اس سے بڑی امیری اور کیا ہے؟ قرض جو ہوتا ہے دن اور رات کا، دکھ ہوتا ہے، شرمساری ہوتی ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون. اس سے بڑی امیری اور کیا ہوگی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ قرآن پڑھنے سے کچھ آ رہا ہے؟ چھوڑ کے دیکھو قرآن کو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایک میری مرضی ایک تیری مرضی ہے. میری مرضی پہ چلا تو سب کچھ تیرا ہے، اپنی مرضی پہ چلا میں تمہیں تھکا دوں گا، تھکا دوں گا، تھکا دوں گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں. ہم سے مراد علماء، فقہاء، مشائخ، حفاظ کرام، یہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ قرآن ایک ایسی ڈگری ہے کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد یہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے، فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے. اور
دنیاوی ڈگریاں جتنی بھی ہیں وہ مرنے کے فوراً بعد سے نقصان دینا شروع کر دیا ہیں۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے MBA کر لیا، MPhil کر لیا، PhD کر لی، اور حاصل وصول کچھ بھی نہ ہوا۔ حاصل وہ جو مسئلہ فیثاغورس کسی دور میں ریاضی میں پڑھاتے تھے، اس کا آج کہیں دنیا میں وجود ہے؟ کہیں؟ رٹا کے ماریں کھا کے کیا ہوا؟ حاصل ہوا کچھ؟ یہ قرآن ہے، اس کی تعلیمات کو اپناؤ، مرنے کے ساتھ ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کو مذاق نہ بناؤ، یہ نہ کہو بشر یہدوننا، یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو بھی بھیجا ہے۔ فرشتوں کو بھی اگر اللہ بھیجتا نا نبی بنا کر، ان کو بھی انسانی شکل میں بھیجتا، اس لیے کہ مناسبت ہے، انسیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ اور 7 سلام سے کما کو فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔